ہمارے جنرلوں ججوں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا جو 50-50 لاکھ سیلریاں لیتے ہیں, جو بزنس بناتے ہیں, جو انٹرنیشنل معاہدے کر کے انڈر ٹیبل اپنا کمیشن لیتے ہیں, انہیں کیوں نہیں آ رہا کہ میرے غریب کا بچہ رول رہا ہے, کبھی انہیں قوم سے کوئی لینا دے. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. آپ مجھے ایک جرنل کا مجھے وہاں بزنس نکال کے دے دیں جو چور کی سزا ہماری ہوگی, ایک نہیں ہے. آپ کسی ایک جرنل کی مجھے بتائیں باہر پراپرٹی ہے. فلسطینیوں کے مقابلے میں کہا اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اور باجوہ فلسطینیوں کے قاتلوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے چلا گیا کہ آج آپ لوگوں نے فوج نہیں بھیجی, بچے چھوٹے چھوٹے وہاں ان کا خون بہ رہا ہے, لیکن فوج نہیں گئی. فوج کا کام تھا نا فلسطین میں فوج بھیجنا, فوج کا کام تھا نا ہمارے جنرلوں کی کور کمانڈر کی غیرت جاگ. اور آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے ہیں, یہ ہمارا تاج ہے صادق و امین. تو پھر انڈیا کے جرنل تو اسے فالو کر رہے ہیں, ہمارے تو کر نہیں رہے. ہم تو خائن ہیں, ہمارے تو چوری کرتے ہیں اپنی عوام کی. کیوں کرتے ہیں؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بندوقوں اور گولیوں سے ہمیں جواب دیتے ہیں. بھی سوال کا جواب سے دو. انڈیا کے ادارے آئین کے اور قانون کے انڈر ہیں. یہاں کے ادارے, یہاں کے ارباب اختیار قانون سے آئین سے بالا تر ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے صرف جموں کشمیر میں وہاں فوجیوں کی گاڑیاں گھومتی ہیں اور کہیں نظر نہیں آتا؟ دہلی میں چلے جائیں, آپ بمبے میں چلے جائیں, بازاروں میں جائیں, کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس وقت ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب پہ موجود ہیں. آپ سے ایک سوال کروں گا کہ دیکھیں ہمارا سارا کمپیریزن ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ 2014 سے اسٹیبل حکومت کام کر رہی ہے, ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے. 2014 کے اندر ان کی اکانومی 10th لارجسٹ اکانومی تھی, اس وقت 5th لارجسٹ اکانومی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر 3rd لارجسٹ اکانومی بن جائے گی. تو اکانومی کے ساتھ ملک کا دفاع بھی جڑا ہوا ہے, اکانومی کے ساتھ عوام کی خوشحالی بھی جڑی ہے, سب چیزیں اکانومی کے ساتھ جڑی ہیں. تو جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, عوام کو سکون نہیں ہوگا, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا, تو ملک کس طرح گرو کرے گا؟ ہم اپنے پڑوسی ملک سے, نیبر سے کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارا کاش ہم لوگ مقابلہ کرتے سوائے اس پہ انگلی اٹھانے کے, اور ہمیں دھوکہ دیا گیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہماری شارک کو ہمارا محافظ باجوہ ہی کاٹ کے چلا گیا. فلسطینیوں کے مقابلے میں کہا اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اور باجوہ فلسطینیوں کے قاتلوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے چلا گیا کہ آج آپ لوگوں نے فوج نہیں بھیجی, بچے چھوٹے چھوٹے وہاں ان کا خون بہ رہا ہے, لیکن فوج نہیں گئی. 10,000 بچے شہید, 20,000 20,000 بچے شہید ہو گئے ہیں, ڈبل ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ فوج کا کام تھا نا فلسطین میں فوج بھیجنا, فوج کا کام تھا نا ہمارے جنرلوں کی کور کمانڈر کی غیرت جاگتی, لیکن اس پہ کوئی بیانیہ نہ آیا, کوئی تقریر نہ آئی. لیکن جب آتا ہے پاکستانیوں کو فرائی کرنے کا آتا ہے. جو انڈیا کی اکانومی بڑی ہے, انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ پاورفل نہیں ہے, انڈیا میں کنٹونمنٹ ایریا نہیں ہے, انڈیا میں شہروں میں چھاؤنیاں نہیں ہیں, انڈیا کی فوج زمینوں پہ قبضے نہیں کرتی, انڈیا کی فوج بزنس نہیں کرتی, انڈیا کی فوج کو نہ پیٹرول سستا فری ملتا ہے نہ پانی فری ملتا ہے. تو جب میں نے تو یہ کہا ہے, اب جو بھی حکومت آئے, جس پارٹی کی بھی آئے, کنٹونمنٹ ایریا کو عوام کو واپس کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا یہ پارک فوجیوں کے بچوں کے اور یہ سیولین کے نہیں, ان سیولین کے بچوں کے جن کے ماں باپ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا. فوج کے بغیر تو ملک ہو نہیں سکتا. فوج کے بغیر تو جی عوام کے جو بیسیکلی فوج سے کچھ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو دائرہ بنا ہوا ہے نا, ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر رہے گا تو ملک ترقی کرے گا, ملک کی اکانومی گرو ہوگی. اور ہمارا ملک اسی وجہ سے اس وقت اکانومی کے حالات دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے جب بھی حکمران باہر ملک میں جاتے ہیں تو وہ صرف پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں. انڈیا کے وزیر اعظم دیکھیں باہر گئے, ہم لوگ کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ بزنس کے ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں, بڑے بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے کر کے آتے ہیں. تو یہ کیوں اتنا بڑا فرق آ گیا؟ 90 سے پہلے تو ملک ہمارا انڈیا کے ساتھ برابر تھا, برابری کی بات ہوتی تھی. اتنا زیادہ وہ گرو کر گئے, ہم لوگ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے. ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے پولیٹیکل. میں تو ہم قرضہ دینے والے ملک تھے. جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا, ہم نے جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیا. 60 میں اسپیس میں شٹل بھیجا تھا, ہمارا اسپیس اسٹیشن کام کرتا تھا, لیکن آج انڈیا نے شٹل بھیجا ہے, ہم پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے جب ادارے اپنا کام کرنے کی بجائے سیاست کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. سیاست دانوں کا کام تھا سیاست کرنا, اگر وہ کوئی غلط فیصلے کرتے تو ادارے نہ ان کا آرڈر لیتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ادارے
بلکہ سیاست کر رہے ہیں. اپنی رسپانسبلٹی کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. ادارے بزنس کر رہے ہیں, انہیں صرف اپنی ذات سے, انہیں نیشن سے کچھ نہیں ہے, انہیں قوم سے کوئی لینا دے. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. آپ مجھے ایک جرنل کا مجھے وہاں بزنس نکال کے دے دیں جو چور کی سزا ہماری ہوگی. ایک نہیں ہے. آپ کسی ایک جرنل کی مجھے بتائیں باہر پراپرٹی ہے, یہ ہمارے لیے باعث ہے. اور آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے ہیں, یہ ہمارا تاج ہے صادق و امین. تو پھر انڈیا کے جرنل تو اسے فالو کر رہے ہیں, ہمارے تو کر نہیں رہے. ہمارے تو خائن ہیں, ہمارے تو چوری کرتے ہیں اپنی عوام کی. کیوں کرتے ہیں؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بندوقوں اور گولیوں سے ہمیں جواب دیتے ہیں. بھی سوال کا جواب سے دو. سوال جواب ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کفار سے بھی کر لی تھی, آپ اپنی سیاسی پارٹیوں سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں. مفاہمت سے ایک راستہ ہے, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ جیسے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے ملک چھوڑ جائے. کیوں ملک چھوڑ جائے؟ کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ کیوں چھوڑ جائے؟ وہ خان صاحب تو ملک کے لیے باہر سے ادھر آئے تھے, سارا پیسہ وہ کما کے لائے. کیا آپ لوگوں کی جب ہمارے اداروں میں بیٹھے ارباب اختیار میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ خیانت کرنے والا کون ہے, ایماندار کون ہے, بے ایمان کون ہے, تو ان کو ہم اپنا نیویگیشن کیسے بنا لیں؟ آپ مجھے بتائیں, ہم انہیں اپنا نیویگیشن کیسے بنا لیں؟ میم آپ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کے لیڈر بھی دو نہیں ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک عام پاکستان جو ایک فوج کے لیے جس طرح پارکس ہیں وہاں پر جو ہے عام لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا. آپ لوگوں کا مطالبہ ہے, آپ کے لیڈر کا مطالبہ ہے کہ بھئی سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو. آپ لوگوں نے پہلے بھی کوششیں کی ہیں, اس کے لیے کرتے آئے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. پہلے بھی تقریباً 10,000 سے زائد جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مائیں بہنیں اس ٹائم جیل میں ہیں. صنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا, طیبہ راجہ کے ساتھ کیا ہوا, وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ابھی تک جو ہے چار دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال ہو رہا ہے. ابھی بھی جو ہے آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو پولیس اور ڈنڈا بردار جو افسران ہیں وہ گھوم رہے ہیں ارد گرد. تو کب آپ کے مطالبے آپ کو کیا لگتا ہے کب پورے ہوں گے؟ بیٹا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب امریکہ 30 کلونی لے کر الگ ہوا تھا تو آج جو امریکہ جہاں ہے یہ اسے 300 سال اس کے یہاں آنے میں لگے. ٹھیک ہے, میں بلکہ اپنی قوم پہ فخر کرتی ہوں. انہوں نے اتنی کرپشن کے ساتھ, اتنے ظلم کے ساتھ بھی یہ قوم کھڑی رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم 300 سال نہیں لیں گے, ہم اس سے بڑا کم عرصہ لیں گے اور پاکستان میں تبدیلی آئے گی, حقیقی آزادی کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ نے جو بات کی ہے کہ جی کب آئے گی, دیکھیں نا امیدی کفر ہے. ہمیں نا امید نہیں, ہمیں اسٹرگل قائم رکھنے. مسئلہ یہی ہوتا ہے جہاں آپ اپنی اسٹرگل سلو کر دیتے ہیں وہاں آپ اپنے پروسیجر کو اور لمبا کر دیتے ہیں, مخالف جیت جاتے ہیں. جی مخالف جی. دیکھیں جیسے کہ ووٹ, اب انہوں نے بہت کیا کہ ووٹ نہ ڈالیں, خان کو ہیٹرک کر دی 3 سزائیں دے کے. کیوں؟ کہ لوگ نا امید ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. نہیں ہوئے, لوگ نکلے, ووٹ ڈالا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈا اٹھائیں تو پھر اسرائیل فلسطین کا جو, تو پھر ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم اپنے اداروں کا احترام کر رہے ہیں. یہ اب اداروں کو بھی ہوش کرنی چاہیے, اس عوام کا احترام کریں جن کی جیبوں سے پیسے نکلتے ہیں اور آپ ولا میں رہتے ہیں, آپ گلف گراؤنڈ بناتے ہیں. کتنے ظلم کے, میں شرم سے ڈوب کے مر جاؤں. میں جب صاف پانی کی بوتل لیتی ہوں نا یہاں آ کے مجھے شرم آتی ہے. جب میرا ایک غریب بچہ گندے گلاس میں پانی پی رہا ہوتا ہے نا تو یہ مجھے زہر لگتا ہے. سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہمارے جرنلوں ججوں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا جو 50-50 لاکھ سیلریاں لیتے ہیں, جو بزنس بناتے ہیں, جو انٹرنیشنل معاہدے کر کے انڈر ٹیبل اپنا کمیشن لیتے ہیں, انہیں کیوں نہیں آ رہا کہ میرے غریب کا بچہ رول رہا ہے کبھی پھول بیچ کے تو کبھی مانگ کے؟ انہیں کیوں نہیں خیال آ رہا؟ تو بات سوچ کی ہے. ہمیشہ سوچ سے ملک بنتے ہیں, ہمیشہ قومیں سوچ سے بیٹا بنتی ہیں, نظریے سے بنتی ہیں. ایک نظریے نے یہ پاکستان بنایا تھا. لیکن ایک بات آپ لوگوں کو کہہ دوں سب کو, ہم پہ اللہ کا قہر عذاب نازل ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ہمارا نظام کفر کا ہے. ہمارے ارباب اختیار کافروں کو فالو کرتے ہیں, ہمارے ارباب اختیار ان کو اپنا ولی مانتے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کہ یہود و نصارہ تمہارے سرپرست نہیں ہیں. اگر تم نے انہیں اپنا سرپرست مانا تو تم ظالمین میں داخل ہو جاؤ گے, تم پہ دوزخ واجب ہو جائے گی. جیسے آج اسسٹنٹ منسٹر راولپنڈی نے ریزائن کیا, اور اس نے کس وجہ سے ریزائن کیا وہ آپ لوگوں نے سب نے سنا, پریس کانفرنس کی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیں مجھے اداروں سے بھی یہ 2 ادارے جیسے کہ جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکچولی انہیں اپنے اقتدار کا پڑا ہوا ہے جو ان کے پاؤں سے نیچے سے نکل رہا ہے. میرا خیال تھا اگر انسانیت ہوتی نا خوش ہوتے کہ ہماری قوم باشعور ہو گئی ہے, لیکن وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے اقتدار کی, نہ تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں ملک کی نہ عوام کی, لیکن عوام جنگ لڑ رہی ہے اپنے لوگوں کی.
اپنے ووٹ کی طاقت سے. اور جس طرح آج کمشنر صاحب نے کہا, آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی طاقت نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دلوں پہ حکومت کرتا ہوں. روز قیامت تمہاری یہ رتی بھر کی زبان بند ہو جائے گی, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف, تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تمہارے خلاف کہ تم نے کیا کیا کیا. کیا جو لوگ آج میرے بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے؟ ایک قتل جب آپ جس طریقے سے کرتے ہیں نا, ایک کو ارشد شریف کو جس نے قتل کیا ہے, اب وہ جتنے زندگی کے دن کاٹے گا, جتنے سال, جتنے ماہ, اللہ اسے لمحوں میں چینج کرے گا, اتنی بار ارشد شریف کی طرح اسے اللہ قتل کروائے گا, اس تکلیف سے گزارے گا. اچھا میم, آخری سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں 2014 یہ 2024 کے اندر پاکستان کے الیکشن ہوئے اور ابھی چند ماہ کے بعد انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہاں کا اور یہاں کا فرق کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیوں ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, جبر ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, وہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور ملک کے اندر اس وقت حالات یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بنا ہی نہیں پا رہا ہے. جو پارٹی جیتی ہے وہ اس کا لیڈر جیل کے اندر ہے, سیکنڈ والی اس کو شرم آ رہی ہے گورنمنٹ بناتے ہوئے, جو تھرڈ والی ہے وہ بنا نہیں سکتی ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیا اور پاکستان کے اندر بیسیکلی کیا فرق ہے؟ یہ مین فرق ہے کہ وہاں ادارے جو ہیں وہ اپنے سیاستدانوں کی گورنمنٹ کے نیچے انڈر ہیں. یہاں ادارے جو ہیں وہ اپنے سیاستدانوں کی جو جمہوریت ہے اس سے بالا تر ہیں. اب یہاں کے ادارے, انڈیا کے ادارے آئین کے اور قانون کے انڈر ہیں. یہاں کے ادارے, یہاں کے ارباب اختیار قانون سے, آئین سے بالا تر ہیں. وہ انہوں نے اپنا قانون بنا رکھا ہے, انہوں نے اپنا. آپ سمجھتے ہیں جب سے خان صاحب کی حکومت غیر آئینی, غیر قانونی گرائی گئی, اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں قانون ہے؟ نہیں ہے, بالکل جبر کر دیا گیا ہے. جب قانون ہی نہیں ہے, لیکن وہاں کے ادارے, کیونکہ اسی لیے وہاں الیکشن, وہاں کے کسی ادارے کو, ارباب اختیار کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے کھڑا ہو سکے. آپ نے کبھی دیکھا ہے صرف جموں کشمیر میں وہاں فوجیوں کی گاڑیاں گھومتی ہیں؟ اور کہیں نظر نہیں آتا. آپ دہلی میں چلے جائیں, آپ بمبے میں چلے جائیں, بازاروں میں جائیں, کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا.